اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ مسیحیت کے سلسلہ میں آج ہم بائبل کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے مسیحیت کی تعریف، ان کے عقائد کی صحت، موجودہ مسیحیت کا بانی کون ہے، اس کے بارے میں بات ہو چکی۔ تو ہم جو ابتدا میں ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں ہم ابتدا میں جو بہت بنیادی باتیں ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ انہی بنیادی باتوں میں سے ایک بائبل ہے۔ بائبل وہ کتاب ہے جس پر یہودیت اور مسیحیت دونوں کا دار و مدار ہے۔ اس کو کیتھولک کلام مقدس کہتے ہیں اردو ترجمے کو، اور پروٹیسٹنٹ کتاب مقدس کہتے ہیں۔ اس میں جو ان کی دینی معلومات، ان کی دینی کتابیں، وہ سارا کچھ اس میں ایک کتاب میں جمع ہے۔ اس کتاب میں جو کتابیں شامل ہیں، بائبل کو اصل میں کتاب کو ہی بائبل کہتے ہیں، تو اس میں مختلف کتابیں شامل ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی سورتیں ہیں، جس طرح عام کتاب کے چیپٹر ہوتے ہیں، وہ کتابیں الگ الگ ہستیوں کے نام، شخصیات کے نام منسوب ہیں۔ کیا ان کا انتساب ثابت ہے کیا نہیں، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو بائبل کی مختلف اقسام ہیں، اور یہ بات ابتدا میں ذہن میں رکھ لیں کہ پوری دنیا میں بائبل کا کوئی متفقہ نسخہ نہیں ہے جس پر تمام یہودی اور عیسائی حضرات متفق ہوں۔ پوری دنیا میں بائبل کا کوئی متفقہ نسخہ نہیں ہے۔ سب سے چھوٹی بائبل وہ سامری یہودیوں کی ہے، اس میں صرف 5 کتابیں ہیں۔ وہ 5 کتابیں جن کے مجموعہ کو تورات کہا جاتا ہے: پیدائش، خروج، اخبار، گنتی اور استثنا۔ اس میں صرف 5 کتابیں ہیں۔ وہ حضرات بعد میں آنے والی نہ کسی وحی کو مانتے ہیں، نہ اس کو قابل اتباع سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہودی حضرات ہیں وہ 39 کتابوں کو مانتے ہیں۔ وہ 39 کتابیں 24 کتابوں کی شکل میں 24 ناموں کے ساتھ بائبل میں موجود ہیں، اور ان کے مجموعہ کو مسیحی حضرات، وہ نہیں، وہ یہودی نہیں کہتے، یہ مسیحی حضرات اس کو پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ اور جو 27 کتابیں، جن میں 4 اناجیل ہیں، 1 اعمال کی کتاب ہے، اور باقی 22 میں سے جو ہیں وہ 1 مکاشفہ ہے جو آخری کتاب ہے، اور باقی سارے خطوط ہیں، جن میں سے پال کے زیادہ خطوط ہیں، 14 خطوط اس کے ہیں، باقی مختلف حضرات کے نام منسوب ہیں۔ تو وہ ایک ایک خط کو بھی ایک ایک کتاب کہتے ہیں، تو وہ ٹوٹل 27 بنتی ہیں۔ تو جو پروٹیسٹنٹس ہیں، پہلی جو بائبل ہے وہ صرف تورات تک محدود ہے، وہ 5 کتابوں والی ہے۔ دوسری بائبل جس کو یہودی حضرات مانتے ہیں وہ 39 کتابوں والی ہے، جو 24 ناموں کے ساتھ اس میں ہیں۔ جو پروٹیسٹنٹس ہیں وہ 66 کتابوں کو مانتے ہیں۔ ان کی جو بائبل ہے اس میں ٹوٹل 66 کتابیں ہیں، 66۔ اور جو کیتھولک حضرات ہیں وہ 72 کتابوں کو مانتے ہیں۔ جو آرتھوڈاکس کلیسیا ہے، جس کا ہیڈ کوارٹر ترکی میں ہے، جو رومن امپائر کا کلیسیا تھا، وہ ان کے ماننے والے روس میں بھی ہیں، وہ جس کو مانتے ہیں اس میں تقریباً 81 کتابیں ہیں۔ تو 5 کتابوں سے لے کر 81 کتابوں تک جو بھی بائبل کے نسخے ہیں ان سب کو یہ کلام مقدس کہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا جو بھی فرقہ ہے، جو بھی گروپ ہے، اس کے پاس جو بھی قرآن مجید ہے اس کی 114 صورتیں ہیں۔ تو یہ صورتحال بائبل کی نہیں ہے۔
بائبل کا کوئی متفقہ نسخہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اور سارے کے سارے جو جس کو مانتا ہے وہ اسی کو کلام خدا کہتے ہیں۔ تو نئے اور پرانے عہد نامے کے مجموعہ کو بائبل کہتے ہیں، اور پرانے عہد نامہ سے مراد وہ عہد ہے جو خدا نے بنی اسرائیل سے بیابان میں باندھا، اور اس کا ذکر جو ہے وہ تورات کی کتاب خروج، اس کا باب نمبر ہے 26، اس کی 7ویں آیت اور اس کے بعد میں ہے۔ اور جو مسیحی حضرات ہیں، اچھا اس کے بارے میں یہودی حضرات کا یہ عقیدہ ہے، اور اس میں لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ وہ ابدی عہد ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی ریپیل یا کینسل نہیں ہوگا۔ لیکن جو مسیحی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد اب ختم ہو گیا ہے، اب نیا عہد خدا نے باندھا ہے، وہ نیا عہد یسوع مسیح کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور اس کی بنیاد اناجیل کے کچھ فقرے، مکاشفہ کی جو آخری کتاب ہے وہ، اور پال اور دوسرے عیسائی بزرگوں کے خطوط ہیں۔ اور اس کا نام رکھنے کی وجہ پال نے بتائی ہے اپنے عبرانیوں کے نام خط کے 8ویں باب کی 13ویں آیت میں، اور کرنتھیوں کے نام پہلے خط کے 11ویں باب کے 25ویں آیت میں پال نے بتایا ہے کہ اب نیا عہد باندھا جا چکا ہے، اور جو یسوع مسیح ہیں وہ نئے عہد کے درمیانی ہیں۔ درمیانی کہتے ہیں جس کو ہم شفیع کہتے ہیں، مسلمان جس کو شفیع کہتے ہیں، میڈیٹر، کہ انسانوں اور خدا کے درمیان واسطہ، اس کو یہ درمیانی کہتے ہیں۔ اور یہ نئے اور پرانے عہد نامہ کے مجموعہ کو بائبل کہا جاتا ہے۔ نیا اور پرانا عہد نامہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دی ہے۔ اب ہم مختصر بائبل کا جائزہ لیں گے۔ بائبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کلام خدا ہے، اور باہر بھی لکھا ہوتا ہے کلام مقدس، کتاب مقدس۔ تو تھامس پین ایک عیسائی عالم ہے، اس کی کتاب ہے دی ایج آف ریزن، یہ پیرس اور لندن سے چھپی ہے، اور یہ 1794 میں چھپی تھی۔ اس کا پیج ہے 10 اور 11، اس سے میں ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتا ہے تھامس پین، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بائبل کی کتابیں خدا کا کلام ہیں، اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا مناسب ہوگا کہ کس نے ہمیں یہ بات بتائی۔ وہ کہتا ہے یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کس نے بتایا کہ یہ کلام خدا ہے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں اس پر کتنا بھروسہ کرنا ہے، کہ ہم اس پر کتنا اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا جواب یہ کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کے کہنے پر اسے کلام الہی مانتے ہیں۔ یہ واحد قرآن مجید ہے اس وقت دنیا میں جس کا اعلان ہے کہ میں کلام خدا ہوں، باقی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ میں کلام خدا ہوں۔ بہرحال وہ تھامس پین لکھتا ہے کہ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس کے کہنے پر ہم اسے کلام الہی مانتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم خود ہی ایک دوسرے کو یہ یقین دلائیں کہ یہ کلام الہی ہے۔ تاہم تاریخی طور پر واقعہ کچھ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ جب کلیسیا کے قصہ گوؤں نے، یہ بزرگوں نے اس نے لکھا، قصہ گو لکھا ہے، کہانی ساز، قصہ گوؤں نے اپنا نظام قائم کر لیا تو انہوں نے جتنی تحریریں مل سکتی تھیں اکٹھی کر لیں، پھر انہوں نے رائے شماری سے یہ فیصلہ کیا۔ اب سنتے جائیں، اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں یہ ہے کہ جو بھی آیات نازل ہوتی تھیں، جو کلام نازل ہوتا تھا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خود جبریل بتاتے تھے کہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اس کو لکھنا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کاتب کو بلاتے، اسی وقت بلاتے، اس کو بلا کر فرماتے ہیں کہ فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھنا ہے، اور جو بھی دیا ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ یہ کافر مسلمان سارے مانتے ہیں، چاہے اس پر ایمان کو رکھے چاہے نہ رکھے، لیکن یہ بات پوری دنیا میں طے شدہ ہے کہ جو بھی اس وقت کلام ہے یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملا ہے، مسلمانوں نے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی۔ تو یہ تھامس پین صاحب لکھ رہے ہیں کہ جب کلیسیا کہتے ہیں جماعت کو، پوری قوم کو، جب کلیسیا کے قصہ گوؤں نے اپنا نظام قائم کر لیا تو انہوں نے جتنی تحریریں مل سکتی تھیں اکٹھی کر لیں، پھر انہوں نے رائے شماری سے یہ فیصلہ کیا کہ اس مجموعہ کی کون سی کتابیں کلام الہی ہونی چاہیے اور کون سی نہیں۔ انہوں نے
متعدد کتابوں کو مسترد کر دیا، بعض کو اپوکریفا میں شامل قرار دے کر مشکوک قرار دے دیا۔ اپوکریفا کہتے ہیں خفیہ کو بھی، مشکوک کو بھی، جعلی کو بھی اور آدھے سچ کو بھی، اپوکریفا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بعض کو انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ کلام الہی ہے، اور بعض کو انہوں نے اپوکریفا میں شامل کر کے مشکوک قرار دے دیا، اور وہ کتابیں جنہیں کثرت سے ووٹ ملے انہیں کلام الہی قرار دے دیا۔ اگر کوئی، اب سنیں، اس نے بہت بنیادی بات کی ہے تھامس پین نے، وہ کہتا ہے کہ اگر مسیحی بزرگ جنہوں نے موجودہ بائبل میں کتابوں کو کلام خدا قرار دیا، تو اس نے لکھا ہے کہ اگر اس وقت وہ کوئی اور فیصلہ کرتے تو اس وقت جتنے عیسائی کہلاتے ہیں ان کا ایمان کچھ اور ہوتا۔ مطلب یہ انسانی فیصلہ تھا، یہ خدائی فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ عوام کا ایمان ارباب کلیسیا کے ووٹ کے تابع ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ نہیں ہے کہ یہ میرا کلام ہے، یہ ان کے علماء نے ووٹنگ کی ہے، رائے شماری سے انہوں نے بتایا کہ یہ کلام خدا یا کلام خدا نہیں ہے۔ تو تھامس پین کہتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کوئی اور فیصلہ کرتے تو ہمارا کلام خدا کوئی اور ہوتا، کیونکہ لوگوں کا ایمان بزرگوں کے ووٹ کے تابع ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کیا، یہ تھامس پین کہہ رہا ہے، یہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ کون تھے؟ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے اپنے لیے کلیسیا کا عمومی نام اختیار کیا، اور ہم اس بارے میں بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ یہ 1794 میں کتاب چھپی تھی جس کا میں نے ایک اقتباس آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اب جو 66 کتابیں ہیں، میں نہ 72 والی میں بھی نہیں جاؤں گا، 81 والی میں نہیں جاؤں گا، جو 66 کتابیں ہیں جو عام طور پر پوری دنیا میں جس کا ریفرنس دیا جاتا ہے وہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہے۔ ترجمہ بھی انہوں نے سب سے پہلے کیا تھا، کیتھولکس نے 1958 میں آ کے ترجمہ کیا ہے اس کا اردو میں، انہوں نے تو بہت پہلے کر لیا تھا۔ تو جو 66 کتابیں ہیں ان کا میں ایک ایک کتاب کا آپ کو بتاؤں گا کہ خود وہ جو مسیحی علماء ہیں انہوں نے جو کیتھولک بائبل کے اوپر تعارفی نوٹ لکھا ہوا ہے اس میں، اور جو ان کے دوسرے علماء ہیں انہوں نے ان کتابوں کے بارے میں کیا بتایا ہے کہ اس کا مصنف کون ہے اور کب یہ تالیف کی گئی، ایک ایک کر کے میں بتاتا ہوں مختصر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کتاب پیدائش، سب سے پہلے تورات کی کتاب ہے کتاب پیدائش۔ یہ قاموس الکتاب کے جب میں حوالے دوں گا تو اس کا میں بار بار نام نہیں لوں گا۔ پادری ایف ایس خیر اللہ نے جو اردو میں انسائکلوپیڈیا لکھا ہے قاموس الکتاب، اس کا میں ایک دفعہ نام بتا دیتا ہوں۔ اب میں صرف صفحہ بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ قاموس الکتاب کا صفحہ ہوگا، باقی کتابوں کا میں نام لیتا جاؤں گا۔ یہ قاموس الکتاب صفحہ 215 214 پر یہ لکھتے ہیں کتاب پیدائش کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے یہ پادری ایف ایس خیر اللہ، اس کتاب کے مصنف کی بابت اس کتاب میں کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ یہ تورات کی پہلی کتاب۔ موسیٰ پیدائش کی کتاب کے مصنف سے زیادہ ایک اور مؤلف اور مدیر ایڈیٹر نظر آتا ہے۔ باب 1 تا 11 کی سند خصوصاً دشوار ہے، اور یہ امر ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ پادری صاحب لکھ رہے ہیں کہ بائبل کے بیشتر مندرجات تحقیقات کے دائرہ سے باہر ہیں۔ دوسری کتاب ہے اس کی خروج۔ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اس کتاب میں ہندسوں کو نقل کرتے ہوئے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کتاب پر تبصرہ کیا ہے اپنے انسائکلوپیڈیا میں۔ یہ صفحہ 373 اخبار، اس کے بارے میں قاموس میں تعارف تو ہے 31 اور 32 صفحے پر، مصنف نے اس کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ یہ کتاب کیا ہے کیا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر پیٹرسن سمائتھ، ان کی کتاب ہے بائبل کا الہام، یہ سن 1900 کے قریب اس کا اردو ترجمہ پاکستان بائبل سوسائٹی، جو اس وقت اس کا پاکستان بائبل سوسائٹی تو نہیں تھا، بائبل سوسائٹی اس کا نام تھا، اس نے اس کو چھاپا تھا بائبل کا الہام کے نام سے۔ اس کے صفحہ 190 پر وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ تورات کی 5 کتابوں کے مصنف کے متعلق حتمی طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ تورات کی بات میں کر رہا ہوں، لہٰذا اس کا مصنف بھی نامعلوم ہے۔ یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ ساری کی ساری 5 کتابیں ہیں جیسی کہ وہ اس وقت موجود ہیں حضرت موسیٰ نے تحریر کی تھیں۔ گنتی ایک کتاب ہے تورات کی، وہ تو اس نے ٹوٹل تورات پر تبصرہ کیا، یہ گنتی۔ اس کے بارے میں پادری صاحب لکھتے ہیں صفحہ 12 اپنا یہ کہ
इस ज़माना में इस रवायत की सेहत के बारे में मुतरद्दिद हैं उलमा, उनको यकीन नहीं है कि ये सारी किताब मूसा की तसनीफ़ है। वो कहते हैं जी हो सकता है इसमें कोई इर्तिका का अमल हुआ हो, ये मफरूज़ा भी कायम किया जा सकता है। ये पादरी साहब लिख रहे हैं सफ़ा 841 पर, ये मफरूज़ा भी कायम किया जा सकता है कि इन कवानीर और किस्सों को कलमबंद करने का आगाज़ मूसा के अय्याम में हो चुका था। अंदाज़ा है, मफरूज़ा है इसका। इस्तिस्ना आखिरी किताब जो तौरात की है, ये पादरी साहब सफ़ा 45 पर लिखते हैं कि बेशक ये अमर वाक़या है कि इसके आखिरी 2 बाब मूसा की वफ़ात के बाद उसमें शामिल किए गए। अब आ गए अगली किताब, उसके बाद तौरात के बाद जो पहली किताब वो यशू है। यूशा भी कहते हैं, यशू भी कहते हैं। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी मुकर्रर हुए थे, क्योंकि सैयदना हारून तो पहले वफ़ात पा चुके थे, तो उनके नाम ये मंसूब है। ये कैथोलिक बाइबल उसके सफ़ा 235 पर इस किताब के तारुफ में ये लिखा है कि किताब का नाम किताब के मरकज़ी किरदार खुदा के बंदा हज़रत मूसा के जानशीन यूशा से मंसूब है। किताब लिखते वक्त यूशा की तहरीरों से काम लिया गया, मतलब उन्होंने नहीं लिखी, लिहाजा ये भी कलाम खुदा नहीं हो सकता। कुज़ात उसके बाद की किताब। कहते हैं ये पादरी साहब लिखते हैं कामूसल किताब में और कैथोलिक बाइबल सफ़ा 263 पर, कामूसल किताब का सफ़ा 752 753, सन तालीफ नामालूम, मुसन्नफ़ इसका नामालूम। अब है रूथ, उसके बाद एक किताब है रूथ। ये नकादों के लिए एक मुअम्मा है ये किताब, क्योंकि अयूब की तरह इसमें भी मुसन्नफ़ के मुतल्लिक़ कोई इशारा नहीं मिलता। रवायती तौर पर इसे सैमुएल के नाम से मंसूब किया जाता है। किताब रूथ की है, मंसूब सैमुएल से है। ये है सफ़ा 444। अब सैमुएल की जो किताबें हैं, 2 किताबें हैं, सैमुएल 1, सैमुएल 2। उसके बारे में कामूस के सफ़ा 541 पर लिखा उन्होंने कि मुसन्नफ़ या मुसन्नफ़ों का कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं मिलता। तवारीख़ नंबर 1 के 29 से ज़ाहिर है, पहले बाब की 29 नंबर आयत से यह ज़ाहिर है कि इसे सैमुअल, नातन और जाद की मुश्तरका तस्नीफ़ कहा जा सकता है। आगे 2 किताबें सलातीन की, सलातीन 1, सलातीन 2, किंग्स जिसको कहते हैं। कामूस में लिखा है सफ़ा 524 पर। अगर मैं सफ़ा इसका कामूस का बोल भी जाऊँ तो अलबे के हिसाब से इसमें अल्फाज हैं, आप ढूंढ सकते हैं आसानी से। सलातीन की किताब के मतलब ये कहते हैं 524 सफ़े पर कि दोनों का मुसन्नफ़ गुमनाम है। ये कलाम खुदा की बात मैं कर रहा हूँ। तवारीख़ ये भी 2 हैं। क्रॉनिकल्स इसको कहते हैं, वो क्रॉनिकल 1, क्रॉनिकल 2, तवारीख़ 1, तवारीख़ 2। यहूदी रवायात के मुताबिक ये इज़रा की तसनीफ़ हैं। गालबन हज़रत ईसा से 450 साल पहले अपना तसनीफ़ किया गया। मुसन्नफ़ को बार बार तारीख़ नवीस लिखा है, सफ़ा 264। और आगे लिखा है कैथोलिक बाइबल के सफ़ा 439 पर इस किताब के तारफ़ में लिखा तवारीख़ के इन किताबों का कोई मुसन्नफ़ लावी समझा जाता है। लावी पूरा एक कबीला है, जो लावी बिन याकूब की औलाद, पूरा कबीला जिसके हज़ारों लाखों अफराद, अब उनमें से किसी ने ये कहते हैं समझा जाता है कि उसने लिखी। इस तरह आगे जो किताबें हैं उसमें आस्तर है, मतलब कुछ किताबें ऐसी हैं, मसलन नाहमिया, इसके बारे में पादरी साहब ने कोई तबसरा नहीं किया, आस्तर की किताब है। बाद यहूदी मुर्दगी को इसका मुसन्नफ़ करार देते हैं। ताहम हम मतन की रायत से, ये पादरी साहब लिखते हैं सफ़ा कामूस के सफ़ा 4 और 5 पर, ताहम इसकी इब्रानी मतन की राय से 6ठी आयत के बयान को हम मुर्दगी की बजाय उसके परदादा कैसे मंसूब कर सकते हैं। और इसके बारे में लिखा कि ये किताब कलाम इलाही नहीं, शाही डायरी है, ये रोज़नामचा है। इसके ज़्यादातर मंदरजात शाही रोज़नामचा का हिस्सा नज़र आते हैं और खुदा का नाम इस किताब में एक दफ़ा भी नहीं आया। ये कलाम खुदा है। अयूब, हज़रत अयूब के नाम से एक सिफ़र अयूब किताब है, उसमें वो आपके नाम से मंसूब है। उसके बारे में लिखा है कामूस सफ़ा 11, किताब का मुसन्नफ़ नामालूम है। हमारे पास कोई दलील नहीं है जिसकी बिना पर हम यकीन से ये कह सकें कि फ़लाँ सन में तसनीफ़ हुई या फ़लाँ मुसन्नफ़ ने लिखी। ये पादरी साहब लिख रहे। ज़बूर की किताब में टोटल 150 ज़बूर हैं, ये नगमे हैं।
150 में से 73 के बारे में इसने लिखा पादरी साहब ने कामूस सफ़ा 469 469 सफ़े पर ये 73 के करीब ज़बूर ऐसे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मूसा के हैं, और बाकी जो 77 हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकता कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के। अमसाल के जो पहले 7 बाब हैं, ये अमसाल मंसूब है हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम से, और कामूस के सफ़ा 82 पर पादरी साहब लिखते हैं कि इसके जो पहले 7 बाब हैं उनके बारे में कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि इन अबवाब का मुसन्नफ़ गुमनाम है। वाइस ये किताब है। वो कहते हैं कि हम इस किताब की बाबत, ये सफ़ा है 1061, हम इस किताब की बाबत वसूख से कुछ भी नहीं कह सकते कि मौजूदा शक्ल में वो कब मुरतब की गई, क्योंकि इसमें कोई भी वाज़ेह तवारीख़ी इशारा नहीं मिलता। ग़ज़लुल ग़ज़लात, सॉन्ग ऑफ दी सॉन्ग्स, नशीदुल अनाशीद, ये सारे एक ही किताब का नाम है, ये भी नग़मे। इस नज़म को रवायात में सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करने का सबब वो हवाले हैं जिसमें उसका ज़िक्र, ये नबियों के साथ उन या अदब का लफ्ज़ नहीं रखते, सादा सादा वाहद का सीगा, जिनमें उसका ज़िक्र है। और एक मुसन्नफ़ की ये राय है कि ग़ज़लुल ग़ज़लात को हिज़किया के कातबों ने लिखा। हिज़किया बादशाह था और उसके जो सरकारी अर्ज़ी नवीज़ थे उन्होंने लिखा। ये इसी तरह आगे जो किताबें हैं, नोहा की किताब है, एक 25 नंबर किताब है ये। उसमें नोहा की किताब का मुसन्नफ़ अगरचे गुमनाम है। अब ज़रा फ़िक्रे में सोचें कि क्या आप क्या फ़ैसला करेंगे। नोहा की किताब का मुसन्नफ़ अगरचे गुमनाम है तो भी वो हफ्तादा वलगाता और यहूदी रवायात में उसे यर्मिया नबी से मनसूब किया गया है। कामूस सफ़ा 1050। अब इस तो भी का कोई इलाज नहीं किसी के पास कि अगर ये बात बेबुनियाद है तो भी ये काबिल यकीन है। ये है इनका अंदाज़ पादरी साहब के लिखने। दानियल, ये 27 नंबर किताब है। तनकीद जदीद के फाजिल इस किताब के 6ठी सदी कबल मसीह में दानियल के हाथों मरतब किए जाने के मुनकर होने में मुत्तफ़क़ुर राय हैं। मतलब जो नक़ाद हैं बाइबल के, और बाइबल के जो नक़द है, तनकीद है, इसकी 2 किस्में हैं। एक को कहते हैं तनकीद आला, एक को कहते हैं तनकीद अदना। हायर क्रिटिसिज्म, लोअर क्रिटिसिज्म। हायर क्रिटिसिज्म ये होता है कि उसमें किताब का मुसन्नफ़ कौन है, किस कब लिखी गई, उसमें किताब के बारे में बात करते हैं, किताब के मुसन्नफ़ के बारे में तहकीक की जाती है। और जो लोअर क्रिटिसिज्म है तनकीद अदना, उसमें किताब के मतन के बारे में तनकीद की जाती है कि ये क्या ये लफ्ज़ इस किताब का है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो इसके नक़ाद हैं बाइबल के, वो इस किताब के दानियल के हाथों मरतब होने के मुनकर हैं सारे के सारे। ये नक़ाद दावा करते हैं कि इस किताब को गुमनाम मुसन्नफ़ ने हज़रत ईसा से 165 साल पहले के करीब मरतब किया था। ये है सफ़ा 389 कामूस का, और सफ़ा 390 पर लिखते हैं अगर चलो मान भी लिया जाए कि ये दानियल की है तो दानियल नबियों के ज़ुमरे में नहीं आता। ये इन्होंने पादरी साहब ने लिखा। एक किताब है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे उसको होसी, हेवा हो, सीन या और ऐन। आम आदमी पढ़ता है होसिया, अंग्रेज़ी में भी होसिया लिखा था, लेकिन वो जो मसीही हज़रात हैं उसको पढ़ते हैं होसाया। उसकी किताब के बारे में लिखा है। और होसाया को वो जो कि नबी थे नहीं थे, वो कहते हैं कि ख़ुद होसाया के मतलब वसूफ से कुछ नहीं कहा जा सकता। अंदाज़ा है कि वो एक नानबाई था, काश्तकारी से मुतल्लिक़ अमूर के तज़किरा से माने का अलावा कि उसका तल्लुक़ ज़मीनों से भी था। वो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता नज़र आता है। कहा जाता है कि किताब के होसाया की किताब मोहब्बत की वो दास्तान है जो तिश्ना काम ही रही। इसको आप कह सकते हैं कि दास्तान हीर रंझा, एक नाकाम मोहब्बत की दास्तान है ये, तो उसको कहते हैं ये कलाम खुदा है। और यह है कामूस का सफ़ा 1086। अब आगे जनाब आमूस की किताब। अच्छा, यूईल, इससे पहले 29 नंबर किताब जो है, पुराने अहद नाम की बात मैं कर रहा हूँ। यूईल
ایک نبی، اس کے باپ کا نام فتویل تھا اور وہ انبیاء اصغر چھوٹے انبیاء کی دوسری کتاب کا مصنف تھا۔ اب دیکھیں ذرا وہ کون صاحب تھے۔ اس کی شخصیت، زندگی اور زمانہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مجہول الحال راوی، اور یہ کم اس کا صفحہ 1156 اور 57۔ تو جب اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس کے نبی ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ اس کتاب کو کیسے آپ نے کلام مقدس کہہ دیا؟ آموس 30 نمبر کتاب، وہ کہتے ہیں کہ آموس کی کتاب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ گولر، ایک انجیر جیسے ہوتی ہے، اس طرح کا ایک پھل ہوتا ہے، اس کو بٹورنے والا، وہ باغوں میں سے وہ توڑنے کا اس کا ڈیوٹی تھی، وہ ملازمت کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتا تھا اور اس نے انبیاء کے طبقہ کے درمیان پرورش نہیں پائی تھی، نہ ہی اس نے کسی انبیاء کے مکتب یا حلقہ میں تربیت پائی تھی، اور اس کی کتاب جو ہے یہ کاموس کا صفحہ 622، اس کی کتاب کو بھی یہ کلام مقدس کہتے ہیں۔ آگے عبدیہ، عبدیہ بھی لکھتے ہیں، جیسے عربی میں عین بے دال کے ساتھ لکھتے ہیں عبدیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عبدیہ نبی کا تعلق غالباً یہودا کی سلطنت سے تھا۔ اس کی زندگی کے متعلق بائبل میں براہ راست بیان نہیں ہے۔ تالمود کی روایات کہ وہ ادومی تھا، ایک علاقہ ادوم کا رہنے والا، لیکن اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، کرینے کے آس نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تالمود والے لکھنے والے جو یہودی عالم ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ادومی تھا، لیکن کہتا ہے یہ پکی بات نہیں ہے، یہ لہذا اس کا بھی نہ شخصیت کا کوئی پتہ نہ۔ یہ کاموس کا صفحہ 626۔ یونا کہتے ہیں حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو، ان کی نام کی بھی ایک کتاب ہے، 32 نمبر کتاب ہے، اس میں پرانے عہد نامہ میں کہتے ہیں جی کتاب میں مصنف کے متعلق کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ میکایا یہ بھی ایک کتاب ہے۔ کہتے ہیں کہ میکا نبی کے متعلق ما سوا اس کی کتاب سے جو اس کے نام سے کہلاتی ہے ہم اور کچھ نہیں جانتے۔ حبقوق 35 نمبر کتاب۔ حبقوق نبی کے متعلق معلومات اتنی محدود ہیں کہ اس کے متعلق جو بھی لکھا گیا وہ محض داخلی شہادت، ظن و تخمین پر مبنی ہے، ایسٹیمیشن ہے۔ اس کتاب کی وحدت کہ یہ ایک ہی آدمی کی تصنیف ہے، مصنف اور سن کے متعلق کوئی متفقہ رائے موجود نہیں ہے۔ کاموس صفحہ 318۔ زکریا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام، ان کے نام سے بھی کتاب کہتے ہیں کہ باب نمبر 9 تا 14، 6 باب، ان کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے۔ متعدد علماء کا خیال ہے کہ یہ ابواب نہ تو زکریا سے منسوب کیے جا سکتے ہیں، نہ ہی ان میں کوئی وحدت پائی جاتی ہے۔ ملاکی 39 نمبر کتاب، آخری کتاب ہے اس کی بائبل کے پرانے عہد نامہ کی۔ کئی علماء نے ہفتادی ترجمہ ہفتاد کہتے ہیں 70 کو، ہفتادی ترجمہ یہ 72 علماء تھے جن کو یہ 70 کہتے ہیں یہودی، اس کو لکھتے ہیں 70 and 2، 70 اور 2، 72 علماء نے ترجمہ کیا تھا تورات کا، تو اس ترجمے کو کہتے ہیں ہفتادی ترجمہ۔ کہتے ہیں جی ملاکی، کئی علماء نے ہفتادی ترجمہ کی پیروی میں یہ رائے قائم کی ہے کہ مصنف کا نام کہیں نہیں ہے، مصنف کے نام کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور یہ ان کے جو ان علماء نے جنہوں نے یہ ترجمہ کیا تھا تورات کا قبل مسیح میں، تو 72 علماء کی یہ رائے ہے کہ اس کا مصنف کا ہمیں نام نہیں ملا۔ آپ جناب آ گئے مسیحی حضرات کا نیا عہد نامہ، جس کو ہم کہتے ہیں اناجیل، اعمال، خطوط اور مکاشفہ۔ ٹوٹل ہیں 27 کتابیں۔ آپ سنتے جائیں کہ خود وہ کہتے ہیں مسلمان کسی نے نہیں لکھا، مسلمان اگر کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ آپ کو تو ہم سے چڑ ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ کتابیں بدل گئیں، یہ ہے سارے کا سارا کلام خدا، آپ نہیں مانتے، چلو جی ٹھیک ہے۔ اب خود لکھتے ہیں کتاب مقدس، میں نے آپ شروع میں کہا کہ کلام مقدس کہتے ہیں، یہ اصطلاح ہے کیتھولک لوگوں کی بائبل کے بارے میں، اور کتاب مقدس اصطلاح ہے پروٹیسٹنٹ حضرات کی، جن کی اس وقت دنیا میں اکثریت ہے، اور ان کی زیادہ تر حکومتیں دنیا میں انہی کی ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ان سب میں انہی کی حکومت ہے۔ انہوں نے بائبل کا اسٹڈی ایڈیشن اردو میں چھاپا ہے، پاکستان بائبل سوسائٹی لاہور سے آپ کو مل سکتا ہے، نارکلی سے۔ مطالعات اشاعت کا صفحہ ہے 1733، 1733، اس پر لکھا ہے چاروں انجیلوں کے بارے میں
یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان اناجیل کے مصنفین کون تھے، کیونکہ خود ان کتابوں میں لکھنے والوں کے نام نہیں دیے گئے۔ اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اب آ گیا رسولوں کے اعمال، چاروں انجیلیں فارغ ہو گئیں، اب آ گیا اس کے بعد 5ویں کتاب جن نے اہتنامہ کیا ہے رسولوں کے اعمال۔ اس کے بارے میں مطالعاتی اشاعت کے صفحہ 1734 اگلے صفحے پر لکھا ہے، رسولوں کے اعمال کے مصنف کا نام معلوم نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوکا نے لکھی، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ فکرہ میرا ہے کہ لوکا نے، کہا جاتا ہے کہ لوکا نے لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ مصنف کے اعمال، رسولوں کے اعمال کے مصنف کا نام معلوم نہیں ہے۔ اب آ گیا رسولوں کے خطوط، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، جن کو ہمارے ہاں صحابہ کی اصطلاح ہے، وہ ان کو رسول بھی کہتے ہیں، کہ انہوں نے چونکہ ان سے کہا تھا کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، لوگوں کے پاس جاؤ، میری منادی کرو، لہذا وہ ان کے بھیجے ہوئے تھے، بھیجے ہوئے کو رسول کہتے ہیں، لہذا وہ ان کو رسول کہتے ہیں۔ انہوں نے جو خطوط لکھے تبلیغی، ان کو کہتے ہیں رسولوں کے خطوط، اپوسلس، ان کے لیے لیٹر نہیں لفظ استعمال ہوتا، اپوسل ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اس میں ہیں اس کے پال صاحب کے ہیں، تو پال صاحب کے جو خطوط ہیں ان کے بارے میں اس نے خود لکھا ہے خط میں اپنے میں، اور گرنتھیوں کا نام جو دوسرا خط ہے 11واں باب 17واں فقرہ اس کا 17th سینٹینس، وہ لکھتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خداوند کے طور پر نہیں، وہ خدا کی وحی سے نہیں کہتا میں، بلکہ گویا بے وقوفی سے، اور اس جرأت سے کہتا ہوں جو فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ گلاطیوں کے نام اس کا جو خط ہے، اس کے 3 باب کے 15ویں فقرے میں وہ لکھتا ہے کہ میں انسان کے طور پر کہتا ہوں، یعنی خدا کی طرف سے نہیں، یہ انسانی کلام ہے۔ اب آ گئے جناب دوسرے جو خطوط ہیں، اچھا عبرانیوں کے نام اس کا خط ہے، اس کے بارے میں تحقیق بائبل ایک کتاب ہے ڈاکٹر ڈارٹس کی، ڈاکٹر مرکس ڈارٹس، اس نے امریکہ میں، یہ 1911 میں اس کا ترجمہ ہندوستان میں چھپا تھا۔ اب اس سے پہلے کب اس نے وہ لیکچر دیے امریکہ میں، یہ اپنے دینیاتی جو مدرسے ہیں ان کے، وہاں پر اس نے جو جامعات میں لیکچر دیے، ان کو جمع کیا گیا، کتاب بنے، اس کا ترجمہ کیا۔ اس دور کے بہت مشہور عیسائی مناظر تھے پادری طالب الدین، انہوں نے ترجمہ کیا۔ 1911 کا جو نسخہ تھا اس کی کاپی میرے پاس ہے، تو اس میں سے میں نے یہ اقتباس آپ کو میں سناؤں گا۔ عبرانیوں کا نام جو پال کا خط ہے، اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اوریجن کا مقام 2 صدی عیسوی کا یہ عیسائی عالم ہے، اس کا مقام اس میں عیسائیت میں وہی ہے جیسے ہمارے چاروں اماموں کا مقام، بہت اہم آدمی۔ وہ کہتا ہے کہ مصنف کے بارے میں اوریجن کا خیال تھا، عبرانیوں کا نام جو خط ہے پال کا، کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ کس نے لکھا ہے، اور کس نے لکھا ہے اس کے بارے میں اوریجن کہتا ہے کہ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ کس نے لکھا ہے۔ اور جن کے لوتھر جو اس کا پروٹیسٹنٹ فرقے کا بانی تھا، وہ سب اس خط پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب ہے یعقوب کا عام خط، ایک ہوتے ہیں خط وہ کسی خاص شہر یا خاص جماعت کی طرف لکھے گا، اس کا تو نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ تمام مسیحی حضرات کا نام، اوپن لیٹر جس کو کہتے ہیں، وہ لکھا گیا، تو اس کو کہتے، ان کی یہ اصطلاح ہے عام خط۔ یہ جو یعقوب تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھائی تھا، آپ پر زندگی میں ایمان نہیں لایا، آپ کو پاگل کہتا تھا، یہ آپ کے بعد یہ یروشلم کلیسیا کا یہ انچارج بن گیا، اس نے بھی بعد میں جب یہ انچارج بن گیا عیسائی کلیسیا کا، تو اس نے بھی خط لکھا۔ تو تحقیق بائبل صفحہ ہے 30، اس میں اچھا پہلے جو میں نے جو اس کا عبرانیوں کے نام خط کے بارے میں جو میں نے لکھا ہے، اس میں طالب الدین کی کتاب کا صفحہ 30 تھا اور کاموس کا صفحہ 632۔ اب جو یعقوب کا عام خط ہے اس میں لکھا ہے، تحقیق بارے میں پادری طالب الدین لکھتے ہیں صفحہ 30 پر کہ لوتھر اس خط کو الہامی نہیں مانتا تھا۔ مور دین 50% اس وقت پوری دنیا میں پروٹیسٹنٹس ہیں، پروٹیسٹنٹس کا پیرو مرشد لوتھر ہے، اور لوتھر اس خط کو الہامی نہیں مانتا تھا۔ آگے آ گیا پطرس کا عام خط، کہتا ہے کہ پطرس نام کے اتنے ہمارے بزرگ ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ یہ ہے کاموس کا صفحہ 193، اور اس مسئلہ کا کہتے ہیں کوئی تسلی بخش حل نہیں ملا۔
پطرس کا دوسرا خط کہتے ہیں کہ بعض داخلی باتیں بھی معترضین کے لیے یقین کرنے کا باعث بنی ہیں کہ یہ خط پطرس کی تصنیف نہیں ہے۔ کاموسل کتاب صفحہ 196۔ اب آ گیا یوحنا۔ یوحنا کون ہے؟ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ جیروم بہت بڑا عالم تھا ان کا، اور اس زمانہ میں بعض علماء نے اس سے اتفاق نہیں کیا کہ ان تینوں خطوط کا مصنف ایک ہی ہے۔ یوحنا کے جو خطوط ہیں اس میں یہودا کا عام خط ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خط 150 عیسوی کے قریب لکھا گیا۔ یہ کاموسل کتاب صفحہ 1186۔ پہلے جو میں نے یوحنا کے خطوط کا بات کی ہے وہ اس کا صفحہ 1171۔ اگر یہ بات درست ہے کہ یہ 150 عیسوی کے قریب لکھا گیا ہے تو پھر اس کا مصنف کو گمنام شخص ہے جس نے اسے یہودا کے فرضی نام سے لکھا ہے۔ راسخ اعتقاد علماء اس نظریہ کو اس بنا پر رد کرتے ہیں۔ اب ذرا سنیں دلیل ان کی کہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں، بنیاد پرست علماء، راسخ الاعتقاد، وہ اس نظریہ کو کہ یہ کسی گمنام آدمی تحریر ہے، کہتے ہیں اس بنا پر رد کرتے ہیں کہ اس طرح یہ خط جعلی ثابت ہوگا، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ اس کا مصنف نامعلوم ہے۔ اور یہ صفحہ کاموسل کتاب کا 1186۔ اب آ گئی فیصلہ کن بات۔ تحقیق بائبل ڈاکٹر ڈارٹس کی مصنفہ ہے، ترجمہ پادری طالب الدین نے کیا ہے 1911 میں، اور صفحہ ہے اس کا 39۔ وہ کہتا ہے کہ بائبل کے مرتبین کو ملہم ثابت کرنا مشکل اور فضول بات ہے۔ بالکل کہتا ہے یہ مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور موجودہ بائبل جو ہے یہ چونکہ ترجمہ ہے، اور ترجمہ بھی ایک نہیں، ارامی زبان کے الفاظ، پھر یونانی میں، پھر دنیا جہان کی زبانوں میں ترجمہ در ترجمہ ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہمارے تک۔ اور ترجموں کا یہ حالات و واقعات ہیں کہ جو اس کی معتدبہی بائبل، ڈسکور دی بائبل انگریزی کتاب تھی، اس کا ترجمہ معتدبہی بائبل کے نام سے، اس کا صفحہ 123، اس پر وہ مقالہ نگار لکھتے ہیں، اور جس کا ترجمہ کیا ہے پاکستان بائبل سوسائٹی کے سیکرٹری اعجاز لیمویل نے۔ مطلب کوئی مسلمانوں کا اس سارے معاملے میں دخل نہیں ہے، اور بائبل سوسائٹی کے 150 سالہ جشن کے موقع پر وہ کتاب جاری کی گئی تھی، اور دونوں فرقوں نے، کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس نے مل کر وہ اس پر تقریر لکھی ہے، سائن کی ہیں، کیا لوگ اجماعی کتاب ہے ان کی۔ اس کے صفحہ 123 پر لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مخطوطے ملے ہیں، جتنے بھی نسخے ہیں بائبل کے، کسی ایک آیت پر ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ یہ اس نے لکھا۔ چونکہ یہ موجودہ بائبل ترجمہ ہے اور ترجمہ در ترجمہ ہے، لہذا اس وجہ سے اس کو کلام خدا نہیں مانا جا سکتا۔ جب کلام خدا کا ترجمہ ہو جائے، جیسے قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کلام خدا نہیں ہوگا۔ کلام خدا صرف وہی ہوگا جو الفاظ خدا کی طرف سے رسولوں پر نازل ہو جائے۔ اب ایک بات کر کے اس بات کو ہم مکمل کریں کہ ایک ترجمہ ہے انگریزی، اس کو کہتے ہیں گڈ نیوز بائبل۔ لفظ انجیل کا ترجمہ جو ہے وہ ہے گڈ نیوز، خوشخبری۔ اس کا نام انہوں نے رکھا گڈ نیوز بائبل، خوشخبری دینے والی بائبل۔ اس کا جو ترجمہ ہے یہ امریکہ میں ہوا، اور پوری دنیا کی جو بائبل سوسائٹیز تھیں ان میں سے ایک ایک نمائندہ لیا گیا۔ پاکستان سے بھی پاکستان بائبل سوسائٹی نے ایک آدمی دیا، جو یونانی یا عبرانی جو بھی زبان انہوں نے جس سے ترجمہ کرنا تھا۔ یہ 99 علماء انہوں نے متفقہ طور پر متحد ہو کر یہ ترجمہ کیا ہے، اور اس ترجمے کے آخر میں لسٹ ہوتی تھی کہ یہ سوسائٹی تھی، اس میں سے یہ صاحب اس میں ترجمے میں تشریف لائے کمیٹی میں، اور 1982 کے بعد وہ لسٹ ختم کر دی انہوں نے۔ اب بھی جو چھپتی ہے گڈ نیوز بائبل اس میں وہ لسٹ نہیں ہوتی۔ یعنی 99 علماء پوری دنیا سے جمع ہو کر امریکہ میں ایک ترجمہ کرتے ہیں، اور اس ترجمے میں انہوں نے وہ دیباچہ بھی لکھا۔ تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں، یہ سب کا متفقہ فیصلہ، کہ جہاں عبرانی ذرائع سے تسلی بخش معنی معلوم نہ ہو سکے، وہاں متن کو، ٹیکسٹ کو اٹکل پچو اور قیاس سے ترمیم کر دیا گیا ہے۔
یہ ہے صورت حالات۔ یہ بائبل کے بارے میں آج کی بات تھی، اور اس کے بعد ایک بات اور کر کے کہ عوام جو ہیں کتنے مظلوم ہوتے ہیں، اور مسیحی عوام بیچارے کتنے مظلوم ہیں کہ وہ دین کے نام پر ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہیں، مجسمے بھی بنائے ہیں۔ کرسچین اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں گیا، 2 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ایک کیلنڈر تھا، اس میں کوئی 25-30 کے قریب تصویریں تھیں۔ تو میں نے اس سے، وہ کوئی کالی، کوئی سفید، کو کسی رنگ کی، تو میں نے اس سے پوچھا جو انچارج سے، لائبریری کے انچارج سے، یہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے کہا یہ یسوع کی تصویر ہے۔ میں نے کہا یہ تو تمام کی تمام مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس علاقے کے لوگوں کو جس طرح کی تصویر پسند آتی ہے وہ اس طرح کی تصویر بنا لیتے ہیں اور بت بنا لیتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اور لیٹسٹ جو وہ بات علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ 1490 میں ایک کیسر مرا تھا، اس کا نام تھا کیسر بورجیا، BORGIA۔ کیسر کو انگریزی میں سیزر کہتے ہیں، اور 1490 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترکی میں جو نیو روم کے جو سلطنت تھی، ایسٹرن رومن امپائر، اس کا یہ بادشاہ تھا۔ موجودہ جو بت ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور عام جو تصویر ہے ان کی، وہ کیسر بورجیا کی تصویر ہے، اور وہ انتہائی بد کردار آدمی تھا۔ اسی بت کو سجدے ہو رہے ہیں، اسی کی پرستش ہو رہی ہے۔ جب آدمی ایک خدا کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دین پر استقامت عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر کوئی دنیا جہان کے اعتراض آپ کر لیں، یہ بات تو کنفرم ہے کہ جو کچھ ہے یہ محمد رسول اللہ کا دیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر بالفرض آپ لوگ ان کو رسول نہیں مانتے، ان کو مصنف مانتے، تو بہرحال اسی مصنف کی یہ سارا کچھ ہے۔ اور جس کو آپ کلام خدا، کلام مقدس کے طور پر آپ لوگوں کو پورٹرے کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بنا کر پیش کرتے ہیں، اس کے بارے میں خود آپ کی رائے جو ہم نے ایک ایک کتاب کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی ان کے مصنف نامعلوم ہیں، اور اوورآل بائبل پر وہ کہتے ہیں جی اس میں کلام انبیاء بھی ہے، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں سرکاری دستاویزات بھی ہیں، اس میں مردم شماری بھی ہے، اس میں سرکاری اعداد و شمار بھی ہیں، تو یہ سارا کچھ کلام خدا نہیں ہو سکتا۔ اب جو ہیکل ہے، بیت المقدس تھا، اس کی تعمیر کے بارے میں جو تفصیلات دی گئی ہیں بائبل میں، اس میں ایک فقرہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے دروازے کے 2 پٹ تھے، اور جب اس کو بند کیا جاتا تھا، جب دائیں طرف کو بند کیا جاتا تھا تو وہ اس کے بھی دونوں پٹ بند ہو جاتا، جب بائیں طرف کا بند کیا جاتا اس کے بھی دونوں پٹ بند ہو جاتے تھے۔ اب یہ قرآن مجید کو کہتے ہیں اس میں اختصار بہت ہے۔ اختصار اس لیے ہے کہ جو بادشاہ کا حکم ہوتا ہے وہ بہت مختصر اور جامع ہوتا ہے، تشریح اس کی بعد میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے فضول قسم کی تفصیلات کے فلاں نام کے ترخان کے پاس آدمی گئے، انہوں نے جا کر سے کہا کہ خدا کے کار کے لیے یہ بنانا پڑا، یہ سارا کلام خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے بھی یہ اس کا تبصرہ کیا ہے کہ اس میں بھائی کلام خدا بھی ہے، اس میں اعداد و شمار بھی ہیں، اس میں مردم شماری بھی ہے، اس میں ڈرامہ بھی ہے، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں لٹریچر بھی ہے اس دور کا، تو یہ بائبل اوورآل ایک مجموعہ ہے جس میں کہیں کہیں انبیاء کا کلام، کہیں کہیں خدا کا کلام بھی ملتا ہے۔